Success Junior College invites you to experience a faith-based Islamic environment on campuses exclusively for girls at Malakpet and Toli Chowki offer integrated coaching for NEET and IIT JEE mains. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر وقارآباد میں پرامن احتجاج کیا گیا۔ احتجاجیوں نے کہا کہ دستور کے تحت مسلمانوں کو دیے گئے حقوق کو پامال کرتے ہوئے مرکزی بی جے پی حکومت کی جانب سے یہ وقف ترمیمی قانون لایا گیا ہے، جس سے مسلم سماج کو شدید نقصان ہو رہا ہے اور ناانصافی ہو رہی ہے۔ مسلم تنظیموں نے وقارآباد میں گزشتہ روز بڑے پیمانے پر احتجاج کیا۔ مسجد کمیٹی کے اراکین مختلف مسلم تنظیموں، سیاسی جماعتوں سے بالاتر ہو کر مختلف جماعتوں کے مسلم قائدین، کارکنوں، عوامی تنظیموں اور جمہوری اقدار کے حامل افراد نے پرامن احتجاجی ریلی نکالی۔ اصل کو باقی رکھتے ہوئے اس کے نفع کو وقف کر دینا، غریبوں پر خرچ کر دینا، شریعت میں اس کو وقف کہتے ہیں۔ کسی باغ کو لے لیے، خرید لیے اور پھر جو ہے باغ کو رکھ کر اس کے جو ہے پھل کو خیرات کر دینا کہ باغ ویسے ہی رہے گا اور پھل جو ہے غریبوں کو ملتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ میرے پاس ایک باغ ہے، وہ بالکل مسجد نبوی کے بالکل اپوزٹ میں تھا، باب النساء کے، آج بھی جو دروازہ باب النساء ہے، جو عورتوں کا دروازہ، اس کے بالکل اپوزٹ میں تھا، وہ بیروہا نام اس کا تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ آئے اور حضور سے کہا یا رسول اللہ میرے پاس سب سے محبوب ترین چیز یہ باغ ہے، میں اس کو جو ہے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کو جو ہے اپنے رشتہ داروں پر وقف کیجئے، جس کو وقف علی الاولاد کہتے ہیں۔ انگریز آزادی سے پہلے وقف علی الاولاد کے سلسلے میں یہ جو ہے قانون بنایا تھا کہ وقف علی الاولاد کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں پر وقف کرنا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں مسلمان بہت لڑے اس وقف کے تعلق سے کہ جیسے غریبوں پر وقف کرنا صحیح ہے، اسی طریقے سے اپنی آل اولاد پر بھی وقف کرنا صحیح ہے۔ اب یہ جو قانون آیا ہے اس کے اندر بھی یہ وقف علی الاولاد ختم کر دیا گیا، وقف علی الاولاد اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ تو میرے بھائیو عزیز، امینڈمنٹ کے بل کے حساب سے کمیٹی بنائی جائے گی انشاءاللہ، مشورہ کر کے سب کیا ہے معلوم، اس میں سنڈے کے دن مشورہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں ہر درگاہ والے، ہر مسجد والے، انشاءاللہ ہر جماعت والے، ہر پارٹی والے انشاءاللہ سبھی رہیں گے اور سبھی ذمہ دار بنیں گے۔ اس میں کوئی ایک آرگنائز نہیں کریں گا، سبھی انشاءاللہ ذمہ داری سے کام کریں گے۔ یہ سبھی کا کام ہے، سبھی کا کام ہے، سبھی مل کر انشاءاللہ کام کریں گے۔ اور شکریہ، جزاک اللہ۔ ممبئی میں چھوڑو، ممبئی میں تو دھیرو بھائی امبانی کا جو بیٹا مکیش امبانی ہے، وہ جو گھر بنایا ہے 40,000 اسکوائر فیٹ میں، تقریباً 9.5 ایکڑ میں اینٹیلیا، اگر گوگل میں اگر سرچ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، وہ بھی وقفی پراپرٹی ہے۔ بنگلور میں ونڈسر منوہر ہوٹل 650 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے، ونڈسر منوہر ہوٹل، وہ بھی 12,000 روپے کرایہ اس کا آج کی تاریخ میں، آئی ٹی سی والے لے لیے 12,000 روپے کرایہ۔ ایسے پورے سارے ہندوستان میں 85% وقف پراپرٹیز پورے قبضے میں ہو گئے، جو بچے چھلے مطلب عیدگاہ کیا بولتے وہ اپنے قبرستانہ، ایسے چیزیں ہم کو مطلب وہ کچھ کام کے نہیں ہیں، ایسے چیزیں ہم کو بچ گئے۔ کون وقف کیا تھا، کہیں کو کیا تھا؟ ہمارے ہندوستان میں وقف، مدینہ منورہ میں تو ہمارے عثمان کے زمانے میں تو وقف سٹارٹ ہوا تھا، لیکن ہندوستان میں 13ویں صدی میں وقف، جب دلی سلطنت تھا، ملتان کی ایک مسجد کے لیے 2 گاؤں دیے تھے، وہ مسجد کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ ملتان کی ایک مسجد تھی، اس کو تعمیر کیے تھے، اس کو دیکھ بھال کرنے کے لیے 2 گاؤں، وہ 2 گاؤں سے جو بھی انکم ریونیو آتا ہے وہ مسجد کے لیے خرچہ کرنا، آج کی تاریخ میں بھی وہ 2 گاؤں کا انکم وہ ملتان کی مسجد کو جا رہا ہے۔ جب 1913 میں برٹشرز یہ وقف بورڈ کے بارے میں جو زکوٰۃ میں یا کیا بولتے وقف جو پراپرٹیز کرتے ہیں،
اس کے بارے میں انہوں نے ایک اچھا قانون لایا تھا، مسلمان وقف ویلیڈیشن ایکٹ 1913 میں. انہیں تو انگریز تھا، انگریز بھی مسلمانوں کے پراپرٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 1913 میں مسلمان وقف ویلیڈیشن ایکٹ لا کر پراپرٹیز بچائے. 1945 میں ایک چھوٹا سا امینڈمنٹ اس لیے ہوا تھا جب برٹش والے کلکتہ سے ان کی راجدھانی جب دلی کو چینج کر رہے تھے، جب جو ریزینا ہلز ہے آج پارلیمنٹ بھون یا اکبر روڈ، تغلق روڈ، جو ایم پیز، ایم ایل ایز، منسٹر، وہ ریزینا ہلز کا جو ایریا ہے پورا مسلمانوں کی آبادی وہاں پہ تھی. ان کو غیر ضروری وہاں پہ مار کے پیٹ کے خالی کرا دیا گیا اور وہاں پہ ان کا راجدھانی کو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کر دی. خالی صرف دلی میں آج کی تاریخ میں 123 پراپرٹیز بچے ہوئے وقف بورڈ کے. ماشاءاللہ آج بھی وہ محفوظ ہے دلی میں. کس وجہ سے ہے؟ ہمارے بزرگ جواہر لال نہرو صاحب 1954 ٹائم ہو رہا کیا؟ ہمارے بزرگ پرائم منسٹر، پورو پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک اچھا ایک قانون لایا تھا، ادھینیم لایا تھا 1954 میں، ایک وقف کونسل بنائے. کیونکہ ان کے عمارتوں کو، ان کے زمینوں کو، ان کے جائیدادوں کو، کیونکہ مسلمان ننگا بکا مسلمان ہندوستان میں رہ گیا، جو امیر مسلمان ہے، جو پیسے سکسیس دا جونیئر کالج سعید آباد میں صرف لڑکوں کے لیے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم کا اعلیٰ مرکز ہے. بہتر مستقبل کے لیے سکسیس دا جونیئر کالج کا انتخاب کریں.